اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح خم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 اکتوبر ہے، 26 محرم ہے اور پیر کا روز ہے۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ میں ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے، پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا، اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع، اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين۔
اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2 سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. Ziyarat of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. Ziyarat of Imam Hassan alayhi salam. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'minin. Assalamu alayka ya ibn Sayyidati Nisa'i al-Alamin. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد. يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فأضيفاني وأحسنا ضيافتي
فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على يا غريب يا حسين يا غريب يا السلام عليك يا حسين يا حسين السلام عليك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
خواب تڑپنے لگے تنہائی پہ شیخی اٹھ اٹھ کے دیتا جاتا تھا ہر لاشا یہ صدا کو بنایا شبیر کے سینے پہ جو اصغر کو سلایا لاشے سے کہہ کے دوسرا لاشا لپٹ گیا شبیر کو دیکھا جو سنا پر لبیک کہہ کے چل پڑی دربار سیدہ زینب نے وہاں محمد کے بجائے بھائی کے سر کو گود میں لیتے ہوئے کہا آنکھوں میں تکلم ہے وہ عاشور کا منظر غیبت کو عزا خانہ شبیر بنا کر اے غم امام عصر کے ہونٹوں پہ ہے صدا جی ناظرین، نبی آپ کی خدمت میں دعا اور نوحہ پیش کیا گیا، اور آپ کو تمام ناظرین جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو آداب پیش کرتی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں، اور امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کو تعزیت پیش کرتی ہوں اور پرسہ پیش کرتی ہوں۔ آج کا دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے اور بہت زیادہ مصروفیت معلوم ہوتی ہے۔ پہلا دن ہوتا ہے، ظاہر ہے آرام بھی ملتا ہے ویکنڈ پر، لیکن اس کے بعد ایک مصروفیت ہوتی ہے، ایک نیا ویک شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تمام کام جو آپ پچھلے ویک میں انجام نہیں دے پائے ہوتے وہ اس ویک میں آپ ظاہر ایم کرتے ہیں کہ ان کو اس دفعہ جو ہے اس دنوں میں مکمل کر لیا جائے۔ اگر آپ صبح صبح جب بچوں کو اسکول چھوڑنے نکلتے ہیں تو بھی سڑکوں پر بے شمار رش ہوتا ہے، اور
شاید اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ احتیاطاً جو ہے وہ کچھ زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ شاید آج منڈے ہے، سب کو یہی خیال ہوتا ہے کہ چونکہ بہت رش ہوگا اس لیے جو ہے وہ پینک تھوڑا سا ہونے کا جو اندیشہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی جو ہے وہ چلتی جاتی ہے، اور یہ ڈیوٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفویض فرمائی ہیں۔ زندگی اپنی کو ہم بہتر طریقے سے گزاریں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف کھانا پینا اور دنیاوی کاموں میں محو ہونا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بنائے ہوئے رولز کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ بات آج ہم کرنے کے میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ قیام حسینی کے کیا اہداف و مقاصد تھے۔ اس کی تھوڑی سی اس کے بارے میں جو ہے ایک بہت ہی ہمارے بہت عالم جو ہیں مولانا غلام حسین عدیل صاحب، ان کی کچھ لکھی ہوئی تحریر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ ہمیں احساس پتہ چل سکے کہ اصل میں جو قیام حسینی کے اہداف اور مقاصد ہیں ان کا کیا مقصد تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل جو ہیں وہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ عالم اور فاضل انسان ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں، اور یہ وہ ایک ایسا مدرسہ ہے جسے ہم اور آپ جو مل کر اپنی جو وسعت ہے اپنے نالج کی، اپنے علم کی، اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اور ہم اگر ان کے طالب علم بن جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو صحیح راستہ ہے وہ ہم اپنے لیے بہتر طریقے سے متعین کر سکیں گے، کیونکہ جاننے کے بعد ہی صحیح راستے کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں نکھار اعمال و کردار کے اہداف و مقاصد سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ مقصدیت گفتار و کردار میں روح پھونکتی ہے، انسان کے کاموں میں ایک نیا رنگ اور نئی سمت پیدا کرتی ہے، اور انسان کا جیسا مقصد ہوتا ہے ایسی ہی اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ دینوی مقصد اور الہی مقصد میں فرق ہوتا ہے، اور دونوں کے اثرات بھی مختلف ہیں۔ دنیا کو مقصد بنانے والے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو مقصد قرار دینے والے اپنی فکر اور سوچ کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ انسان کا معیار زندگی اس کے ہدف و مقصد پر دلیل بنا کرتا ہے، اور اختلاف اقدار صرف مقاصد کے مختلف ہونے سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس ساری تمہید سے مقصد یہ ہے کہ قیام حسینی کے اغراض و مقاصد کی جو ہے وہ تفسیر و تشریح کی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کی تحلیل و تفسیر کو کسی مورخ، مبلغ اور خطیب کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے اہداف اور مقاصد کی خود وضاحت فرمائی۔ تحریک کربلا، جس میں اصحاب و احباب، بچوں، بیٹوں، عزیز و قارب کی قربانی اور تطہیر کی پروردہ مخدرات، عصمت و طہارت کی اسارت کوئی معمولی واقعہ نہیں، اور یہ عظیم قربانیاں کسی عام مقصد کے لیے نہ تھیں، بلکہ اپنا سب کچھ جان و مال قربان کرنے اور ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کرنے کا مقصد دین الہی کا احیاء اور اسلام کو بدعتوں سے نجات دینا تھا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند رہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کلمہ اللہ ہی ہمیشہ سربلند، کلمۃ اللہ ہی ہمیشہ سربلند ہے۔ جب اور جہاں دین خدا کو خطرہ ہے، اور جہاں ظلم و بربریت، شرک و کفر اور بدعت گری کا رواج ہونے لگے، تو بندہ الہی کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اور ظالموں اور متکبروں کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہارے دین پر مسئلہ بن جائے تو دین پر جان قربان کر دینا، دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ اور یہی بات اسی طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا، کہ اسلام اتنا عزیز اور سربلند ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد نے اسلام پر اپنی جانوں کو نثار کر دیا۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے عظیم جوانوں کے ساتھ اپنی جانیں قربان کر دیں اور اسلام کو زندہ کیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بنو امیہ کے زمانے پر دین میں کیا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے، نبی مکرم کی تعلیمات اور قانون الہی کو کتنا تاراج کیا گیا، اسلامی اقدار کو مٹانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے گئے، کس قدر بدعتوں اور فسق و فجور کو رائج کیا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کو مٹانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے گئے، مومنین اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر کیا کیا مظالم کے پہاڑ گرائے گئے۔ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ حضور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئے،
ابھی 50 سال بھی نہ گزرے تھے کہ اتنا بڑا دردناک واقعہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کو 3 دن کا تشنا وہاں ذبح کر دیا گیا اور حضرت کی بہو بیٹیوں کو بے چادر بازار و دربار میں لایا گیا۔ آخر مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی؟ یہ راتوں رات کا تو مسئلہ ہے نہیں، بلکہ اس کی تاریخ بہت پیچھے جاتی ہے، جس کے بیان کی یہاں مجال نہیں ہے۔ بہر الکیف جب یزید جیسا فاسق و فاجر مسند خلافت پر قابض ہوا تو امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یزید جیسا اسلام پر قابض ہو جائے تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لو۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اپنی لازوال قربانی کے ذریعے دین الہی کا احیاء کیا۔ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ اس وقت اسلام کی جتنی اقدار اور جتنے آثار موجود ہیں وہ سب امام حسین علیہ السلام کے قیام اور قربانیوں کا صدقہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل بصرہ کو خط لکھ کر حجت تمام کی تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو خبر ہی نہ تھی۔ آپ نے واضح طور پر یزیدی حکومت کے خلاف قیام کیا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں خدا اور سنت پیغمبر علیہ السلام کی دعوت دیتا ہوں۔ دیکھ رہے ہو یا حالات کیا بن گئے ہیں کہ اس گروہ نے سنت پیغمبر کو برباد کر دیا ہے، بدعتوں نے سر نکال لیا ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ اگر تم میری بات سنو گے اور میرے امر کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں صحیح راستے کی ہدایت کروں گا۔ امام علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر ہماری اطاعت اور اتباع نہیں کرو گے تو نہ تمہیں ہدایت ملے گی اور نہ تمہیں صراط مستقیم مل پائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے حاکم شام کی بدعتوں کا ذکر کیا اور ظالم حکمرانوں کے خلاف احتجاج اور اپنے قیام کے متعلق بتایا۔ آپ فرماتے ہیں، اس یزیدی ٹولہ نے شیطان کی غلامی کو اپنا لیا ہے اور انہوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ زمین پر کھلم کھلا فساد کر رہے ہیں، شراب خور ہیں، قومی ذخیروں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، فقراء و مساکین کے اموال کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں میری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ میں دین خدا کی نصرت کے لیے قیام کروں اور راہ خدا میں جہاد کروں تاکہ کلمہ الہی کی سربلندی اور سرفرازی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کو زندہ کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے قیام کیا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے کربلا کے سفر کے دوران ارشاد فرمایا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کنارہ کشی کی جا رہی ہے اور باطل سے کنارہ کشی نہیں کی جا رہی۔ ایسے حالات میں مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لقائے پروردگار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ ایسے حالات میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگ و عار جانتا ہوں۔ حضرت امام علیہ السلام نے حق کی سربلندی اور باطل کی نابودی کے لیے قیام کیا۔ آپ علیہ السلام کا قیام اطلاع کلمہ حق، بقائے اسلام اور احیاء دین کے لیے تھا تاکہ بنی امیہ کی اصلیت کو بے نقاب کریں اور جابروں اور مستکبروں کے چنگل سے بشریت کو آزاد کرائیں اور انہیں حرمت اور آزادی نصیب کریں۔ جیسا کہ زیارت اربعین میں نقل ہوا ہے، آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقدس خون کو قربان کیا تاکہ بندگان الہی کو جہالت و گمراہی کی حیرت سے نجات دلائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد جب ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول کون کامیاب ہوا؟ تو امام نے فرمایا، اگر تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ کس نے فتح حاصل کی ہے تو نماز کے وقت اذان اور اقامہ کہو تو واضح ہو جائے گا کہ کس کی کامیابی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ناظرین ایک اور مقصد نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا تھا۔ امام علیہ السلام کی تحریک میں ایک بنیادی اور اہم نقطہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ برائیوں سے نہ روکنے کا نتیجہ ہلاکت ہوا کرتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے،
تو تمہارے پہلے والے زمانوں اور نسلوں میں ایسے صاحبان عقل کیوں نہیں پیدا ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، علاوہ ان چند افراد کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالم تو اپنی عیش ہی کے پیچھے پڑے رہے، اور یہ سب کے سب مجرم تھے۔ پھر دوسری آیت شریفہ میں بہترین امت کا دار و مدار عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا گیا ہے۔ خیر امت کا منصب دعوت الخیر سے میسر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی خیر و صلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان باللہ پر مقدم قرار دیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس فریضہ کے بغیر ایمان میں بھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان باللہ اس فریضہ سے استوار ہوتا ہے، اور معاشرہ کے تمام امور کی خیر و صلاح بھی اسی فریضہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شریعت کی بنیادیں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر سے استوار اور حدود الہی کا قیام اسی فریضہ سے قائم ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے انقلاب و قیام کی بنیادوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر استوار کیا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، میں مدینہ سے کسی فساد پھیلانے، ظلم و جبر اور شر کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میرا مقصد اپنے جد نامدار کی امت کی اصلاح ہے۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا۔ میں اپنے جد بزرگوار اور اپنے والد محترم علی بن ابی طالب کی سیرت پیش کروں گا۔ جی ناظرین، یہ کچھ ایک حساب کو بیان کیا اقدام جو اہداف اور مقاصد تھے قیام حسینی کے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ شر پھیلانا یا فساد کرنا یا اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ قیام حسینی کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اور بیسیکلی جو ایک بات کا نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کو ہماری ضرورت پڑے، جب ہمارے دین کو ہماری ضرورت پڑے، تو پھر ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، جائیں گے ایک بریک کی طرف، اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے اور باقی کا پروگرام آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔